السلام علیکم ایوری ون ٹو مائی یوٹیوب چینل گل کریشنس. جی تو آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا. آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ ہے اوج بن انک، جو کہ ایک بہت ہی قد و قامت اور بڑا زبردست شخص گزرا ہے اس کائنات میں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اور یہ جس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس کا نام ہے قصاص الانبیاء. جی چلیں تو شروع کرتے ہیں. بیان اوج بن انک کا. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظالم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو. اور در حقیقت مقام میں اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا. اب مصر میں ہوا. بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم ملک شام میں خدا کے بندوں سے جہاد، خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو. اور حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا. اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرتا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہے. تو ان سے اس بات کو کہہ دو کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان کو کرے وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ترجمہ: وہ اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کی طرف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جبر لوگوں کا حال معلوم کریں. جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلومات کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ کر لاتا اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا. اور معرج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص جو ہے وہ بچا تھا. یعنی جو کشتی والا واقعہ ہے اس میں سے جو شخص بچا تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے. اور ایسا دراز کا تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی ڈوب جاتا تو اسے پرواہ نہیں، اتنا یعنی نہیں ڈوب سکتا تھا. اتنا بڑا لمبا جوان تھا اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی، یعنی 3500 سال. وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہا اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا. وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی اور اس کے باپ کا نام انک تھا. اور معرج النبوت میں لکھا ہے، وہ بھی کتاب کا نام ہے، کہ اس کے باپ کا نام سبحان تھا اور ماں کا نام انک. وہ نبت آدم تھی. پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا. اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اور اپنی اثار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں. یہ کہہ کر زمین پر رکھ دیا. اس نے چاہا کہ مثال چونٹی کے پیر سے مل دے. اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتوان ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کو مارنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، بس ان کو چھوڑ دو. چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت و حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جباروں ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو پہلے ہی بزدل ہیں لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے. لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے. تب حضرت ہارون علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے ہیں. اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے گا. اس طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے. پھر پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے. پس دن آدمی سردار نقیب نے عہدہ شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اوج بن ان کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا. لیکن 2 شخص یعنی یوشی اور کالوت نے عہدہ شکنی نہ کی. یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم گھبراؤ مت اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا. ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قول تعالیٰ ہے، بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا اور وہ بڑا ہی زبردست ہے. ٹھیک ہے. اور ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جاوے. اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر، وہ جو شیح بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک تینت تھے ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے، اور وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد پیغمبر ہوئے. دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ
قوم جبار نہایت قوی ہے اور خدا تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا جیسا کہ فرعون کو کیا۔ تو فرعون کا بھی سبھی جانتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اوکے، ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بددعا کی۔ قول تعالیٰ بولے موسیٰ اے رب میرے اختیار میں نہیں کہ میری جان اور میرا بھائی سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائی۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں کیں اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کیجیے اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کے زور و قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر واپس جائیں گے۔ اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس شام کی فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے، مگر وہ شخص جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشیع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ و ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں، یعنی سر رات وہ چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب فجر ہوئی، اندھیرا ختم ہوا، سورج طلوع ہونے کو تھا، تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ جس جگہ سے چلے ہوئے تھے واپسی اسی جگہ پر آ کے رکے۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا اب تک وہیں ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بددعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشیع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں، تب تک یہیں ٹھہرے۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ رہی، اور اس جگہ کا نام تیہ ہے۔ اس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ تیہ درمیان فلسطین اور عدن اور مصر کے ہیں، اور اس میدان تیہ کا طول 36 کوس ہے اور جو عرض ہے وہ 18 کوس ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کو پہنچے تو لوگوں کی میب تشکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح پیروں سے مل دیں، یعنی جو قد و قامت والا جو شخص تھا جس کی عمر 3500 سال تھی، اس نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، تو اس کا دل چاہا کہ انہیں چونٹی کی مثال مثل دوں، اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبیلوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا تھا۔ اور اس وقت سے یہ فرعون والا جو واقعہ پہلے جو پیش آ چکا تھا، اور اس وقت جو جتنے بھی لوگ تھے سرزمین پہ، اس کائنات میں، زمین کے اوپر، تو سبھی کو معلوم تھا، کیونکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اسے غرق کرنے والوں اس جو زمانے میں ہوگا تو ظاہر ہے ہر آدمی کو پتہ ہوگا۔ یہ کہہ کر چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تیہ مذکورہ میں تھے، اور ادھر لاش اون بن ان کی میدان میں بڑھی اور گوشت پوشت گل گیا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک وقت میں 2 انبیاء کرام یا زیادہ بھی آئے ہوں گے ایک ہی قوم میں۔ بنی اسرائیل کی قوم جو آج کے دور میں، ٹھیک ہے، آج کے دور میں اس کی قوم عذاب کے حوالے سے بہت جانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کرنے کے لیے ان کے پاس کئی انبیاء کرام بھیجے، لیکن یہ قوم نافرمان رہی، اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے طریقوں سے ان عذاب کا مزہ چکھایا۔ تو ملتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔